ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک عجیب و غریب نوٹس کی۔ سمندر کے باٹم پر شپ کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں جبکہ پچھلا حصہ انتہائی بری کنڈیشن میں، اور وہ بھی 2000 فیٹ کی دوری پر۔ بے شک 100 سالوں تک سمندر کے باٹم میں پڑا رہنے سے لوہا گل سڑ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی شپ کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں ڈوبے تھے تو پھر اگلے اور پچھلے حصے میں اتنا زیادہ فرق کیوں؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی رات آئس برگ سے ٹکرانے کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ٹائٹینک کے ساتھ ہوا تھا جس نے اس کے پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچایا، اور سوال ہے کہ آخر کیا؟ ناظرین، 1912 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی۔ حادثے کے وقت اس میں ٹوٹل 2240 لوگ سوار تھے، جس میں سے 1500 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، وہ قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نظر ہو گئی۔ اس حادثے کے چشمدید گواہ آئی وٹنس صرف وہی لوگ تھے جو اس میں سوار تھے، جو کسی طرح شپ سے نکل کے اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ آئس برگ ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا اس کا ریکارڈ ان آئی وٹنس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، جو کہ خود ٹھنڈے پانی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پہلی ریسکیو شپ RMS کارپیتھیا بھی ٹائٹینک ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے بعد پہنچی۔ وہ بھی خوش قسمت ہی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی میسج مل گیا، ورنہ جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے ان کی جان بھی نہیں بچتی۔ اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہ پڑتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر بچنے والوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئس برگ سے ٹکر ہوئی تھی۔ ان بیانات کو موقع پر موجود آئس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا، جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد آئی وٹنس اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائڈ پر آئس برگ نے 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑ دیا تھا، یعنی ٹائٹینک کی پوری سائڈ کا 1/3 حصہ پھٹ گیا۔ اور دوسری طرف آئی وٹنس کا کہنا تھا کہ شپ کو ڈوبنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ انویسٹیگیٹر کا ماننا ہے کہ اگر واقعی ہی آئس برگ نے شپ پر 300 فٹ لمبا سوراخ چھوڑا تھا تو اس کو 2.5 گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی ڈوب جانا چاہیے تھا۔ پر سچائی کیا تھی یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکا۔ سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر گزرتے سال یہ مسٹری اور زیادہ سنگین ہوتی گئی۔ آخر کار 73 ایئرز کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا، اور یہ میرین انڈسٹری کے لیے بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ وہ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کی 4000 میٹر کی گہرائی میں پچھلی کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ کالے اندھیرے میں موجود تھا۔ کئی ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لاتعداد فوٹوز کیپچر کی۔ اوشینک ایکسپلورر PH نارشلے نے کئی ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لاتعداد فوٹوز کیپچر کی۔ اوشینک ایکسپلورر PH نارشلے نے 30 سے زائد مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں 30 فٹ کا یہ ایریا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر لگی تھی، جس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فٹ بنتا ہے، اور کیلکولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے ہر سیکنڈ میں 370 ٹن پانی ٹائٹینک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ ٹوٹل شپ میں 2.5 گھنٹے میں پانی بھرا ہوگا، اور آئی وٹنس کے مطابق شپ کو ڈوبنے میں ہی 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ یعنی یہ مسٹری تو سولو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ بڑا کریک پڑا تھا۔ اور یہ اکیلی ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک کے ریک پر ریسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پچھلا حصہ جسے بو کہتے ہیں، اور شپ کا اگلا حصہ سٹین جو اس سے زیادہ اچھی حالت میں پڑا تھا، اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے؟ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ ایروویز نے شپ ریک ٹائٹینک کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے 3D ماڈل میں
کنورٹ کیا گیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جس کو نارملی اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فیٹ لمبی اسٹین تمام ڈیکس ایک دوسرے میں اس طرح گھسے ہوئے ہیں کہ جس طرح کہ جیسے یہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس میں لگے دو کسی گھر کے سائز جتنے 2 انجن لگے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ماڈل میں ایک اور اشارہ بھی چھپا ہوا ہے جو اس ٹرن کی حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے اس ٹرن جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں جس کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا وہ اینٹی کلوک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسٹرن اس وقت 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی سپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا اور پانی سے پیدا ہونے والی فورس نے شپ کے لوز پارٹ کو اکھاڑ دیا، جب وہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے بیگز ایک دوسرے کے اندر دھس گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤ سیکشن جس کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنامک کی طرح ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح شپ پانی پر فلو کرتے ہوئے پانی کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باؤ سیکشن سٹرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخر کار 110 سال پہلے ہونے والی ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ کس وقت 2 حصوں میں الگ ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شپ کو 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے ہی یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب باؤ سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے سٹرن سیکشن کا پورا ویٹ اس کے درمیان میں پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور سونار ٹیکنالوجی سے یہ بنایا ماڈل کچھ اور ہی کہانی بتا رہا تھا۔ دیکھا جائے تو ٹائٹینک کے اندر موجود سامان دور دور تک اوشن میں پھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں کافی کپس اینڈ ڈنر پلیٹس، کینڈلیئرز، بیک بینچرز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں سے 90% آئٹم سٹرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ آئٹم اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو قریب 3.2 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اگر تو یہ سیکشن پانی کے اوپر ہی باؤ سیکشن سے الگ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پر پہنچتے پہنچتے 3.2 کلومیٹر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایریا پر پھیلا ہوتا، جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکسپرٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹ تو پانی کے اوپر ہی گیا تھا اور یہ باؤ سیکشن اوشن فلور سے قریب آ کر ٹکرایا ہے، لیکن یہ باؤ سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر اور پھر روٹیٹ ہوتا ہوتا اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور 2000 فیٹ دور جا کر گر پڑا۔ آج آلموسٹ ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے رسٹ ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ لیکن جب زنک کے کچھ سیمپلز کو نکال کر ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زنک بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والی آکسیجن سے لگا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے اس کو زنک لگ رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک کے سارے فلور ایک دوسرے پر گر جائیں گے اور یہ اپنی اصلی حالت کھو دیں گے۔